والنجم اذا ہوا۔ سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ کی تعریف، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، میرے رب کی زبان سے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے رب کی تعریف میرے اپنے حبیب کے لیے، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے۔ تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے۔ اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے جو صرف اس ایک جملے میں ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے، چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدا ہو، عرب ہو، عجم ہو۔ ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ بلال غلام، باپ ربا غلام، حبشے کا کالا حبشی، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ حسب نہ نسب۔ اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے۔ آپ کو تھوڑا سا نقشہ سنا دوں۔ جنت کے دروازے پر جنتی اکٹھے ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو وہ آئیں گے نبیوں کے پاس کہ دروازہ کھلوائیں۔ سارے نبی کہیں گے ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہستی دروازہ کھلوا سکتی ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جنتی آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں۔ آپ اللہ سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری تو فعل کھولے گا، تو جا کے فیتا کاٹ۔ تو آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ ایک سواری آئے گی، وہ لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس کی جو ایسے علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسرا کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں،
میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔ پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کریں؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں۔ تو مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے۔ اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی بستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان ہے روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے۔ وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئی۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔ میرے دیش کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے، ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔